اللہ رب العزت نے ہمیں یہ امام عطا فرمایا، اور بڑی عظمتوں والے امام ہیں۔ توجہ چاہوں گا میں اب ذرا یہ مختصر تاریخ میں نے کہا نوجوان عزیزوں کے بچوں کے تک منتقل ہو جائے، اور انہیں اس عقیدے کے بارے میں اور امامت کے بارے میں بات ان کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں امام عطا فرمائے ہیں، اور بڑی عظمتوں والے امام عطا فرمائے۔ اس ہمارے 12ویں امام کی عظمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگو لو ادرکتہ لخدمتہ، اگر مجھے امام مہدی کا زمانہ نصیب ہو جاتا، اگر میں امام مہدی کو پا لیتا، ایسا وقت مجھے مل جاتا کہ میں امام مہدی کے پاس پہنچتا، تو لو ادرکتہ لخدمتہ، جعفر صادق ساری زندگی امام مہدی کی خدمت میں گزار دیتا۔ امام صادق فرما رہے ہیں کہ اگر میں انہیں پا لیتا تو ساری زندگی ان کی خدمت میں گزار دیتا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جن چیزوں پہ ناز کیا ہے نا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب یزید کے دربار میں وہ کرائے کے بلائے گئے خطیب آل محمد کے خلاف زبان درازیاں کر رہے تھے، اور وہ اپنی زبان سے آل محمد کی تنقیص کر رہے تھے، جب وہ ان کے خطاب ختم ہوئے، ایک بلایا گیا تھا کرائے پر، تو میرے مولا نے اس کا خطاب سن کے اس سے کہا، تو نے اپنا دین بیچ کے دنیا خریدی ہے، تو نے بہت غلط کیا ہے۔ پھر کہا کہ اگر مجھے اجازت ہو تو میں اس لکڑیوں پہ کھڑے ہو کے میں بھی کچھ کہہ دوں۔ ہاں، پہلے تو اجازت نہیں ملی، پھر اصرار ہوا، سامعین کی طرف سے اجازت ملی، تو میرے آقا نے وہاں 2 باتیں کہیں۔ دیکھو، اللہ رب العزت نے ہمیں 7 فضیلتیں عطا فرمائی ہیں اور 6 عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ وہ جو 6 عزتیں آپ نے گنی ہے نا، ان میں فرمایا، لوگو سامعین سنو میں کون ہوں، منا نبی المختار، منا صدیق، منا اسد اللہ و اسد رسول، منا جعفر الطیار، منا سبطہ حاذہ الامہ، منا المہدی۔ لوگو سنو، میں وہ ہوں، نبی مختار ہم میں سے ہیں، جعفر الطیار ہم میں سے ہیں، اللہ کا شیر، اللہ کا رسول کا شیر ہم میں سے ہے، صدیق اکبر علی ہم میں سے ہے، اس امت کے 2 سبتین ہم میں سے ہے، اور میں وہ ہوں المہدی منا، جو اس امت کا مہدی آنا ہے وہ ہماری نسل سے ہوگا۔ امام صادق اس پہ ناز، ہاں امام زین العابدین ناز کر رہے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ میں اس نسل سے اور نسب سے تعلق رکھتا ہوں کہ مہدی ہم میں سے ہیں۔ اور جب سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تعارف کروانا چاہا تو فرمایا، سنو، یہ میرا مہدی، میرا جو 12واں نشین ہوگا نا، وہ میری فاطمہ بیٹی کی نسل سے ہوگا، میری بیٹی کی نسل سے ہوگا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ یہ حسین ابن علی جو میرا 3را نائب ہے نا، اس کی 9ویں نسل سے مہدی برحق ہوگا، جس کے باپ کا نام حسن ہوگا اور اس کی 9ویں نسل سے ہوگا۔ یہ بہت سارے لوگوں کے لیے اس طرح بیان کیا گیا تاکہ کوئی اس کا انکار نہ کر سکے۔ اور یہ ایسا عقیدہ ہے، عقیدہ مہدویت، کوئی تاریخی مذاق نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی تاریخ میں مذاق کیا گیا، ایک حقیقت ہے۔ اور اس کی حقیقت کی ایک دلیل یہ ہے کہ اگر امام مہدی کا عقیدہ سچ نہ ہوتا، ان کی غیبت کا عقیدہ سچ نہ ہوتا، تو کبھی جھوٹے مدعیان مہدویت میدان میں نہ آتے۔ کئی لوگوں نے جو جھوٹے تھے اپنے آپ کو مہدی کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے، اگر یہ عقیدہ لوگوں کے اذہان تک نہ پہنچا ہوا ہوتا، لوگ اس کے عقیدہ نہ رکھتے ہوتے، تو پھر جھوٹے مدعیان مہدی ہونے کا کوئی معنی نہیں بنتا۔ کوئی کہتا تھا میں مہدی ہوں، کوئی کہتا، میں آپ نے بھی سنا کہ اسلام کے زمانے، آخری زمانے میں، ہاں مسجد
مسجد الحرام میں، مکہ میں بھی آپ نے دیکھا ضیاء الحق کے دور میں بھی ایک جھوٹا شخص آیا اور اس نے اپنے آپ کو مہدی ہونے کا اعلان کیا۔ تو جھوٹے مدعیوں کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نظریہ حق ہے، سچ ہے مہدی، وہ پردہ غیبت میں ہیں، لوگ جھوٹے دعوے کر رہے تھے۔ اور یہ غیبت کو اتنی لمبی ہونی ہے، توجہ چاہوں گا میں اس میں، میرے معصومین فرماتے ہیں یہ غیبت اتنی لمبی ہوگی بڑے بڑے لوگوں کے پیر جہاں پہ لڑکھڑا جائیں گے، بڑے بڑے لوگ یہاں پر راستہ بھول جائیں گے، چھوڑ بیٹھیں گے اور انکار مہدوی، امام مہدی کا انکار کر بیٹھیں گے، کوئی نہیں ہے مہدی، کوئی نہیں آنا، کوئی نہیں آنا۔ میرے معصوم فرماتے ہیں اس غیبت کے زمانے میں عقیدہ مہدویت پر، غیبت مہدی پر وہ ایمان رکھے گا اللہ نے جن کے قلوب کا امتحان لے لیا ہوگا۔